بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بلوچستان کی کہانی میں ایک اور چیپٹر کو ہم ایڈ کرتے ہیں۔ اب ذرا ہم کوئٹہ سے باہر نکل کے بھی سوچتے ہیں کہ کوئٹہ کے علاوہ بھی بلوچستان میں بہت سارے ایسے شہر ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جن کا نام تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے وہ صرف شاید ہمیں میڈیا اور نیوز اور ان کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ نام ہے گوادر کا۔ گوادر اس وقت کن ڈپارٹمنٹس کے انڈر آتا ہے، وہاں کون سے ڈپارٹمنٹس کتنے ایکٹیو ہیں، کیا کام ہو رہا ہے اور کن پروجیکٹس پر اب آگے پروگریس آ رہی ہے۔ اس کے لیے آج ہم نے جہانزیب خان غوریزی صاحب کو اپنے پاس ایز اے گیسٹ بلایا۔ جہانزیب خان غوریزی صاحب کون ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے بلوچستان میں کیا کرتے رہے اور اس وقت وہ کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کے بارے میں ہم سر سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نازیہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بلایا۔ ایز نازیہ انٹروڈیوس، مائی نیم از جہانزیب خان غورزئی۔ کرنٹلی جی میں ڈی جی بی سی ڈی ہوں، ڈائریکٹر جنرل بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اس سے پہلے آئی پرفارمڈ ایز ایم ڈی واسا، اس کے علاوہ ڈائریکٹر حج بلوچستان بھی رہا ہوں، سیکٹری ارسا رہا ہوں، ڈی جی انڈسٹریز رہا ہوں، اور میں آئی بلانگ ٹو بلوچستان۔ اور زندگی میں ایک چیز سوچی تھی کہ جب نوکری میں آئیں تو کچھ ایسا کریں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی رہے، ان کے لیے کچھ کام بھی کر سکیں۔ کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں کہاں تک جاتی ہے یہ چیز۔ سر جیسے آپ نے بتایا آپ کا تعلق خود بلوچستان سے، آپ نے بلوچستان میں اسٹڈیز آپ کی بلوچستان سے ہی رہی ہیں، کہ کیا بیک گراؤنڈ رہا آپ کی اسٹڈیز کو لے کر؟ اور جی ایف ایس سی تک آئی واز ان بلوچستان، بیکن ہاؤس سے میں نے میٹرک کیا، تامل سے میں نے ایف ایس سی کی، دین آئی وینٹ ٹو اسلام آباد، بی بی آنرس کیا، ایم بی اے کیا۔ اس کے بعد آئی کیم بیک ٹو بلوچستان۔ آئی واز مائی فرسٹ اپوائنٹمنٹ ان بلوچستان واز ایز ڈپٹی ڈائریکٹر کوئٹہ واٹر سپلائی پروجیکٹ۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں جاب ہو گئی ان واٹر، تب واٹر اینڈ پاور ہوا کرتا تھا، اب واٹر ریسورس منسٹری ہے، اور پھر وہاں سے سرکار کا سلسلہ چل پڑا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سر آپ کی جتنی بھی اس ٹائم تک پوسٹنگز رہی ہیں موسٹلی بلوچستان کے اندر ہی رہی ہیں، کون سا ڈپارٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم آپ نے جہاں جہاں سروسز کی ہیں، کون سا ڈپارٹمنٹ سب سے مشکل ٹائم آپ کو دیتا ہے یا ٹف ٹائم کہاں آپ کو فیل ہوا؟ دیکھیے جی، ٹو بی ویری آنیسٹ، ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹف ٹائم بھی ہوتا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ فرینکلی ٹیلنگ یو، آپ کا اچھا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ایوری ون وانٹس کہ اس کا اچھا نام ہو، وہ کچھ کر رہا ہو۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ڈپارٹمنٹ صحیح یا غلط، خراب یا اچھا، میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہو، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ ہاں کچھ ڈپارٹمنٹ ٹف ہوتے ہیں، جیسے بینگ ایم ڈی واسا ان کوئٹہ از ریئلی ٹف، تو لیکن آپ کو پھر دین یو ہیو ٹو پرفارم۔ آپ کی ایبلٹیز کا تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ ایسے ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں۔ اگر ایک بالکل نارمل ڈپارٹمنٹ ہو جہاں صبح جا کے آپ شام کو آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہو، تو اس میں میرے خیال سے آپ کی جو ایبلٹیز ہیں وہ بھی آپ نہیں شو کر سکتے۔ تو میں کسی ڈپارٹمنٹ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ بڑے ٹف تھے۔ ہاں لرننگ ہوئی، واسا سے بہت سیکھا۔ پبلک ڈیلنگ جتنی واسا میں ہے میرے خیال سے مشکل ہے اور کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنی زیادہ ہو۔ جو ایشوز واسا کے تھے، اسی طرح جو کوسٹل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں۔ ہماری کوسٹ لائن کے بارے میں جس طرح سے گورنمنٹ سمجھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، تو جو پیس اس ٹائم ہماری کرنٹ سینئر ایڈمنسٹریشن نے لی ہوئی ہے، اٹ از اے چیلنج۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ گورنمنٹ میں چیزیں اس طرح سے فاسٹ موو نہیں کر سکتی جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں کرتی ہیں، اور ہم ابھی نئے نئے بیبی اسٹیپس اٹھا رہے ہیں ٹورڈز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، اور یہ دیز آر نیو تھنگس ٹو دا گورنمنٹ۔ تو یہ چیلنجز بھی ہیں، اور جب آپ کوئی چیلنج کر لیتے ہیں، یو اچیو سم ٹارگیٹ، یو آر ہیپی، یو فائنڈ یور سیلف کہ جی یہ تو میرا سب سے اچھا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ٹف تھا اور کون سا اچھا تھا۔ جہاں پہ کچھ اچیو کر لیا وہ بہت اچھا تھا، جہاں پہ کچھ نہ کر سکے وہ ہر ایک کہتا بڑا ٹف تھا۔ تو اس طرح ہے جی۔ سر اس وقت آپ گوادر میں بیٹھے ہوئے، بی سی ڈی اے گوادر سے بہت اچھا ایک نام بنتا جا رہا ہے جی۔ گوادر کی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے پروٹیسٹ کو لے کر اور وہاں کے حالات کو لے کر، وہاں پر جو لوکل کمیونٹی ہے ان کے ایشوز کو لے کر، بی سی ڈی اے اور یہ سارے حالات ہیں گوادر کے، یہ آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ کتنا افیکٹ کر رہا ہے اس ٹائم؟ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹو ڈیٹ، آج کل پرسوں حالات بالکل نارمل تھے گوادر میں۔ زندگی کا کوئی شعبہ متاثر نہیں تھا۔ وی ہیڈ اے پروٹیسٹ، اس پروٹیسٹ میں کچھ لوگ ایک ایریا کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ڈیمانڈس تھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط تھیں، ان کی ڈیمانڈس تھی، گورنمنٹ اس کو ون بائی ون ایڈریس کر رہی تھی،
لیکن جو طریقہ کار ہے نا جی، اف آئی ڈونٹ لائک سم تھنگ آئی جسٹ کلوز، میں کوشش کروں کہ سرکار بند کر دوں، میں روڈ بند کر دوں، میں پورٹ بند کر دوں. ہمیں ابھی وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو یا اپنی گورنمنٹ کو کسی چیز سے مبرا نہیں کر رہا، لیکن ہم اب اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل آئے جہاں پہ ہم 24 گھنٹے ایک چیز سوچتے رہتے ہیں، رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹورڈ دا سٹیزن. اٹ از گڈ ٹائم ناؤ کہ ہم بات کریں رسپانسبلٹی آف دا سٹیزن ٹورڈز دا اسٹیٹ. روڈ بند کرنا یا اس طرح کی ڈیمانسٹریشن جس سے آپ کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، میں لیٹ می ویری آنیسٹ، آفیشیل لائف نہیں ڈسٹرب ہوتی، وہاں کی پبلک کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک آفیسر نے آفس سے نکل کے آفس جانا ہوتا ہے، شام کو واپس آنا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ٹھیلے والے کا کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی بیچنے والے، کوئی ریڈی والا ہے، دے آل آر ڈسٹرب. تو جو میں نے گوادر میں فیل کیا تو گورنمنٹ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر ڈسٹرب تھا. اور 2 مہینے یہ پروسیشن چلتا رہا. وہ ایک چوک تھا، انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا، اور اس 2 مہینے میں گورنمنٹ ڈیڈ اے لاٹ آف تھنگس. ہمارا المیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو چیزیں کر رہی ہوتی اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی، لیکن گورنمنٹ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کی بہت بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نا. وہ ہمارا معاشرہ بھی ہے اسپائسی نیشن، تو ہمیں چٹپٹی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. تو اس لحاظ سے گوادر ابھی بالکل پرامن ہے. دیر از نتھنگ، یو کین فریلی موو. اور جب تھا بھی تو کوئی اتنا وہ نہیں تھا، اٹ واز اوکے. ہوتے ہیں آپ کے اسلام آباد بن رہا 3 مہینے 4 مہینے، تو وہی سچویشن یہاں پہ بھی تھی. ایک جگہ تھی وہ بند تھی، اس کے علاوہ معمولات زندگی جو اس جگہ کے نزدیک تھے وہ ڈسٹرب تھے. لیکن میرا آفس کھلا تھا، میں گوادر میں تھا. اس طرح باقی چیزیں بھی کھلی تھی، جن لوگوں کے کاروبار دور تھے وہ کھلے تھے. گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا ان ایشوز کو. اس میں کافی چیزیں پروٹیسٹرز کی صحیح تھی، اس کو ایڈریس کیا ہم نے. تو ابھی انشاءاللہ نارمل بھی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی نارمل رہیں گے. سر گوادر ویسے مطلب ایک عرصے سے جو پچھلی جتنی گورنمنٹس گزری ہیں انہوں نے گوادر کو پورے پاکستان کے لیے ایک الگ سے ہی ایک چیز بنا کے پیش کیا ہوا تھا کہ گوادر میں ابھی اتنے سارے سی پیک آ رہا ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، یہاں انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی زیادہ اٹریکٹ ہوگی گوادر میں. لیکن ابھی ریسنٹ 2-3 سالوں سے گوادر کا وہ امپیکٹ کہیں نہ کہیں بیٹھ گیا. کہیں نہ کہیں ہم اس کو کیش نہیں کر پائے جس طرح کہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا سبز باغ دکھائے گئے، لیکن اس طرح ہو نہیں پا رہا. اب کہیں ساری چیزیں اسٹاپ ہو گئی یا کیا پرابلم ہے؟ نہیں، آپ لوگ اپنے باغات کو پلیز اپنی تصوراتی دنیا میں رکھیں، وہ باغ ادھر ہی رکھیں، وہ باغ بنیں گے انشاءاللہ. دیکھیے جی، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹائم آئی ڈونٹ نو، مجھے کہنا چاہیے نہیں، اس ٹائم ہمارے فائنینشیل حالات اس طرح نہیں ہیں. جس ڈیولپمنٹ کی آپ نے 2-3 سال پہلے بات کی اس ٹائم آپ کی فائنینشیل حالت بہتر تھی، آپ اسپینڈ کر رہے تھے. لیکن یہ نہیں ہے گوادر ہالٹ ہونے دیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ بلوچستان میں اس کو الگ رکھا، میں اس کو پاکستان میں الگ رکھتا ہوں، کیونکہ گوادر کی جو آج سے کچھ عرصہ بعد امپورٹنس ہوگی وہ پاکستان کے کسی اور شہر کی نہ ہو سکے گی بیکاز آف دا پورٹ. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، پیس تھوڑی سی آپ نے دیکھا فلڈز آئے. دیکھیے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ اس نے اپنے ہر بچے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ گوادر کل کما کے دینے والا ہے تو اس ایریے کو چھوڑ دیں جہاں سیلاب میں لوگ بہہ رہے ہیں نا، اور کیونکہ اس ایریا میں انکم نہیں ہے. بڑا اچھا مینج ہو رہا ہے، چیزیں سلو ہیں بٹ چل رہی ہیں. آپ کے گوادر میں جو کام ہو رہے ہیں وہاں پہ چائنیز موجود ہیں، آپ کبھی آئیں وہاں پہ ان سے بات کریں، ہم اتنا کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کو جتنا کرنا چاہیے ان حالات میں گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کے ایفرٹس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم نے گوادر کا نقشہ بدل دیا ہے، لیکن اس نقشے بدلنے کی طرف ہم سٹیپس لے رہے ہیں. ہماری جو سینئر مینجمنٹ ہے بلوچستان کی آن گوادر دے آر ریئلی سیریس. ہر چیز دیکھی جاتی ہے. اب جیسے بی سی ڈی اے ہے، بی سی ڈی اے کا جو کام بھی چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس گوادر کی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جی وہ بی سی ڈی اے نے اس سے کیا کر لینا ہے، بی سی ڈی اے کے اور کام بھی ویسے ہی کام ہے، لیکن ہمیں انٹرنیشنلی ان کاموں کی اہمیت کا پتہ ہے. وی وانٹ کہ ہمارا یہ جو سٹی جب بنے، جب ہم ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کریں تو لوگ ہمارا گوادر دیکھنے بھی آئیں، جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ویسے ہی بنا کے دیا گیا، بہت خوبصورت ہے. وی ہیو اے ویری بیوٹیفل کوسٹل لائن اور وی ہیو ورجن بیچز. لوگوں کے پاس اس سے بہت زیادہ ڈیولپ، بہت ملکوں میں بہت زیادہ ڈیولپ بیچز آپ دیکھیں گے، لیکن جو نیچرل بیوٹی ہماری ہے وہ آپ کو کم ممالک میں ملے گی. اور ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم
प्लानिंग बाद में करते हैं, चीज़ पहले बनाते हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बहुत इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जी मास्टर प्लान्स हों, उस पे वो हों, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, सीएम साहब, दे आर वेरी पर्टिकुलर इन दिस। किसी चीज़ बनेगी, आप फ्यूचर को देखते हुए वो चीज़ें बनाएंगे, ये नहीं कि ये आज बना दी चल कल वो कर देंगे। बड़ा सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, पेस स्लो है, कल मुल्क के हालात से ये पेस तेज हो जाएगी। At the end, Nazia, I'll thank you again कि आपने मुझे मौका दिया. Thank you very much. Thank you.